الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی خیر البشر وافضل الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ اس خلاف عادت چیز کو کہتے ہیں جس کی مثل لانے سے فرد بشر عاجز آ جائے۔ آیت بھی معجزہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ معجزہ کسی نبی کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی نبی یا رسول کو خلت نبوت یا رسالت سے سرفراز کرنے سے پہلے اسے معجزات کی صداقت عطا فرماتے ہیں، تاکہ کفار و مشرکین اگر معجزہ طلب کریں، دلیل مانگیں کہ تمہارے دعوی نبوت کی دلیل کیا ہے، تو نبی کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے معجزات ہوں۔ قدرت خداوندی سے جو خارق عادت واقعہ اس نبی یا رسول کے دست حق پرست پر صادر ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کرامت اولیاء، مومنین اور صالحین کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ استدراج کسی کافر، مشرک، فاسق یا فاجر یا ساحر کے ہاتھ سے صادر ہونے والا فعل ہے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے یعنی سامری جادوگر نے سونے کا بچھڑا بنا کر اس کے منہ سے آواز پیدا کر دی، اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوی نبوت کیا تو فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینکی، اژدہا بن گئی۔ ایک ہوتا ہے ارحاس وہ خلاف معمول واقعات یا عجائبات ہیں جن کا ظہور کسی نبی یا رسول کی ولادت باسعادت کے وقت یا ولادت سے پہلے ہوتا ہے، اسے ارحاس کہتے ہیں۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل آنے والے ایسے واقعات جن کا ذکر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو خارق عادت واقعات ہوئے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، انہیں ارحاس کہتے ہیں۔ اب معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے وہاں سے معجزے کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ معجزہ رب کائنات کی قدرت اور جلالت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ وہ خارق عادت واقعات ہیں جو انبیاء کے ہاتھوں پر صادر ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ان کا بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا اور نہ کوئی علت دکھائی دیتی ہے۔ یہ عقل کے دائرہ ادراک اور حیطہ شعور میں نہیں آتے، لیکن جب انسان اپنے سر کی آنکھوں سے ان کا ظہور ہوتے دیکھتا ہے تو سر تسلیم خم کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ معجزہ اللہ کے نبی سے صادر ہوا ہے، اس لیے یہ حق ہے۔ وہ لوگ جو معجزات و کرامات کے رد و قبول کا معیار اپنی سوچ، اپنی عقل، تجربہ اور مطالعے کو قرار دیتے ہیں، نہ صرف بہت بڑے اعتقادی مغالطے کا شکار ہیں بلکہ علم کے تکبر میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بات مشاہدہ اور تجربے کے خلاف ہو، عقل اسے ہرگز تسلیم نہیں کرتی۔ مثلا اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے خطر آتش نمرود میں کود پڑے اور آگ گلزار بن جائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم باذن اللہ کہیں تو قبر سے مردہ اٹھ کھڑا ہو، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنی آنکھوں سے لگائیں تو آپ علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئے، حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ پر اپنی چھڑی ماریں تو اس کے اندر سے اونٹنی برآمد ہو جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری پلک جھپکنے سے پہلے اور جسم کو غائب کیے بغیر ہزاروں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر حاضر کر دے، یا پھر انگشت مصطفیٰ سے اللہ اکبر انگشت مصطفیٰ سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور جب انگشت مصطفیٰ اٹھے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، انگلی کا اشارہ ہو تو ڈوبتا سورج واپس آ جائے اپنی اسی جگہ پر جہاں پہ وہ غروب ہونے کے لیے کھڑا تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے لمس سے کھجور کا مرا ہوا درخت پھر سے زندہ ہو جائے تو عقل اپنے دامن شعور کو تار تار نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ تار نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ ورائے عقل سرزد ہونے والے انہی واقعات کو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل ان معجزات کو سمجھنے سے معذور ہے۔